نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم. ناظرین اکرام، شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق شہادت کا مرتبہ کیا ہے اور شہادت کا مقام اور اس کے معنی اور مفہوم، اس کی تعریف کیا ہے. اگر ہم اس کو جان لیں گے کہ شہادت کے معنی اور اس کی تعریف اور شہید کسے کہتے ہیں، تو واقعی کہ شہادت کا مقام ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اور کیوں دین اسلام کے لیے لوگ، جو مسلمان مومن، جو عقیدت مند، اطاعت گزار اور متقی پرہیزگار شہادت کے درجے کو پانے کے لیے جد و جہد بھی کرتے ہیں اور خواہش بھی کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے، شہید ہونے کے لیے ان کے لیے تڑپ بھی ہوتی ہے. تو آئیے، شہید جو شاہد اور مشہود، یہ تمام لفظ عربی کے ہیں، اور تمام الفاظ میں شہود کے مصدر سے ہی مشتق یہ تمام الفاظ نکلتے ہیں، اور اس کے معنی اور مفہوم مختلف ہوتے ہیں. اس لیے کہ شہید کا جو معنی ہوتا ہے، اس میں حاضر کے بھی معنی آتے ہیں. شہید کے معنی ہیں حاضر کے، جیسا کہ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا. اس حدیث پاک میں جو ہے شہیدنا، اس میں حاضر کا بھی لفظ آیا ہے. تو شہید جو ہوتا ہے، تو اس کا معنی جو ہوتا ہے، شہید کے ایک معنی یہ ہے کہ حاضر ہونا. تو پھر یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہید کہاں حاضر ہوتا ہے. تو شہید کی حاضری کا معنی جو ہے، اس کے مطلب کے اعتبار سے اگر ایک حدیث پاک اگر ہم سمجھیں پڑھیں گے، تو اس کے بعد ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت سنن ابن ماجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں جب شہید ہوئے، تو شہید ہونے کے بعد جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تمہارے والد کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر حجاب کے کسی سے کلام نہیں فرمایا، بغیر حجاب کے کسی سے کلام نہیں فرمایا، لیکن تمہارے باپ سے بغیر حجاب سے کلام فرمایا ہے. اور میرے بندے، یعنی کہ حضرت عبداللہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے جو والد ہے، اللہ نے ان سے بغیر حجاب کے کلام فرما کر فرمایا، اے عبداللہ بتاؤ، مانگو، مجھ سے مانگو، کچھ مانگو، کیا مانگتے ہو مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا. تو تمہارے والد، اے جابر، تمہارے والد نے عرض کیا کہ اے پروردگار، مجھے دوبارہ زندہ فرما، اور تاکہ میں تیرے راستے میں دوبارہ قتل کیا جاؤں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تو ہم پہلے ہی سے طے کر چکے ہیں، یہاں آنے کے بعد پھر ان کو دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جاتا ہے. لیکن حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ یہ ہم کو جو انعام دیا گیا ہے، جو مقام دیا گیا ہے، مرتبہ دیا گیا ہے، تو یہ ہمارے ان آنے والے بھائیوں کو تک یہ پیغام کو پہنچایا جائے، تاکہ یہاں پر آنے کے بعد جو مزہ ہے، لذت ہے، اور شہید کا مرتبہ کیا ہے، تاکہ ان تک بھی یہ پہنچ سکے. تو اللہ رب العزت نے اس آیت کو فرمایا جو سورہ آل عمران میں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. یہ آیت کے ذریعے سے شہیدوں کو، آنے والے شہیدوں کو، آنے والے مومنین کو یہ پیغام، یہ خبر دی گئی ہے. پھر ایک بات یہ ہے کہ حاضر، جب شہید جب حاضر ہوتا ہے، تو یہاں پر ایک قابل غور بات ہے کہ دیگر اعمال صالحہ ہے، نماز روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، ہر ایک نیک عمل ہے، لیکن بندہ اس طرح سے مقام حاصل نہیں کرتا ہے جس طرح سے جو شہید کو حاصل ہوتا ہے. بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے اللہ اس سے کلام فرماتا ہے، اور اس سے شہید اللہ کے دیدار سے مشرف بھی ہوتا ہے، بغیر کسی حجاب کے، بغیر کسی آڑ کے. تو یہ مقام ہے شہید کا. دوسری جہت سے حاضری کا جو مطلب ہے، فرشتے بھی اس کی، شہید کی شہادت پہ حاضر ہوتے ہیں اور سایہ بھی کرتے ہیں. جیسا کہ
حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے جو والد ہیں، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی لاش مبارک کو مسئلہ کیا گیا، تو ان کی بہن صاحبہ چیخ و پکار کے ذریعے سے رونے لگی، تو سرکار نے ان کو تسلی دیتے ہوئے پھر یہ بھی پیغام و بشرت دی ہے کہ تمہارے اے جابر، تمہارے والد کی لاش مبارک پر، ان کی جسم پر فرشتے سایہ کیے ہوئے ہیں اور فرشتے حاضر بھی ہیں۔ تو گویا کہ شہید کی موت پر ملائکہ ہوتے ہیں، اور اسے شہید اس لیے کہتے ہیں، اس کی موت پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اور یہ شہید جو ہے قربان ہوتا ہے، قربان ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، تو اللہ کا دیدار سے مشرف ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ لیکن یہی شہید کا لفظ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال کیا گیا، اور وہ رسول پاک ہمارے وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، قرآن کہتا ہے کہ ہمارے رسول تمہارے گواہ اور نگران ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے گواہ بھی ہیں، اللہ اکبر۔ اور یہ ایسے گواہ ہیں کہ شہید ایسے ہیں کہ بغیر کسی شہادت کے اللہ رب العزت نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ لا مقام پر بلا کر اپنا دیدار سے مشرف کیا ہے۔ تو یہاں شہید اپنی جان کا نذرانہ قربان کرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، خدا کی بارگاہ سے وہ دیدار سے مشرف ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بغیر شہادت کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مقام عطا فرمایا گیا ہے، تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر خدا کے دیدار سے مشرف بھی ہوئے ہیں۔ شہید مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے، سلامت ہوتا ہے، اس کے کئی واقعات بھی ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے 3 پارے میں، حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو 100 سال کے بعد آپ پھر زندہ رہے، پھر ان کا جسم مبارک سلامتی کے ساتھ رہا۔ پھر اس کے بعد سورہ سبا میں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ان واقعے کو بھی ذکر کیا گیا ہے، جو 1 سال تک آپ عصا اور لکڑی کے ذریعے سے، سہارے کے ذریعے سے ٹیکا لگائے رہے، اور جو اس کے بعد جسم آپ کا سلامت رہا، یعنی کہ آپ کی جسم مبارک سے روح نکل گئی، 1 سال ہو چکا ہے، تو 1 سال تک آپ اسی لکڑی کے آسرے سے، سہارے سے بیٹھے رہے، اور جنات کو یہ معلوم ہوتا رہا کہ آپ زندہ بحیات ہے۔ لیکن لکڑی کو جب دیمک لگی تو اسی لکڑی نے جب ٹوٹی تو آپ کا جسم مبارک جیسے ہی آپ کے زمین پر آیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ عام جو انسانوں کی جو روح ہوتی ہے جسم سے نکلنے کے بعد ان کے جسم کو چھوڑ دیتی ہے، اور ان کی تغیرات ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں، گل جاتے ہیں، لیکن نیک جو بندے ہوتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہو یا شہید ہو، دیگر عبادت گزار بندے ہو جو اللہ کے راہ میں جو قتل جو شہید ہوتے ہیں، ان کے جسم سے نکلنے کے بعد بھی روح ان کا ساتھ نہیں چھوڑتی ہے، بلکہ بحیات ان کے ساتھ رہتی ہے، اور ان کے جسم میں کوئی تغیر تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اسی طرح اصحاب کہف کا بھی ذکر ہے، جن وہ غار میں سلامتی کے ساتھ ہے، اور قیامت کے دن، قرب قیامت کے دن وہ آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ان کے لشکر میں شامل بھی ہوں گے۔ آج بھی وہ سلامت ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، ان کی امت ہے، جو آج اصحاب کہف جو 7 لوگ جو ان کے غار میں سلامتی کے ساتھ بحیات ہے، ان کے جسم گلے نہیں، سڑے نہیں، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر کے لیے جب نکلے تھے اپنے ایمان بچانے کے لیے، غار میں سلامت ہے، اللہ نے ان کے اوپر موت طاری کر دیا ہے، لیکن سو رہے، ان کے جسم میں کوئی تغیر نہ گیا۔ کتنے سال ہو چکے ہیں، اس کے باوجود ان کے جسم میں کوئی تغیر نہیں آیا۔ لیکن پھر اللہ کے شہید کا مقام کیا ہوگا ہے، جب شہید کے مقام کا کیا ہوتا ہے۔ تو دوسرا معنی یہ ہے، شہید کا دوسرا معنی یہ ہے کہ شہید شہودن، کسی چیز کو پالنا ہے۔ قرآن مجید کا ہے، یہ فرقان حمید میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے، جب ماہ رمضان آ جائے فمن شہید منکم الشہر فلیصم، یعنی کہ ماہ رمضان جب آ جائے تو اس کے ماہ رمضان پانے کے بعد اس کے روزے رکھا کرو۔ تو یہاں پر ایک شہیدہ کا لفظ ہے جس میں پانے کے ہے، ماہ رمضان جب آ جائے تو اسے پالو، تو اس کے بعد تم اس کے روزوں کا اہتمام کر لو پالنے کے بعد۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ شہید کیا چیز کو پاتا ہے؟ تو حدیث پاک سنن ترمذی فضائل جہاد میں ہے، اللہ کے یہاں شہید کے لیے 6 انعامات ہوتے ہیں۔ اول یہ ہے کہ یہ خون بہتے ہی اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور دوم وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے، اس وقت اسے عذاب قبر سے محفوظ ہوتا ہے، اور چہارم قیامت کی گھبراہٹ سے وہ محفوظ ہوتا ہے، اور پھر پنجم ایمان کا لباس پہنایا جاتا ہے، اور حوروں سے اس کا نکاح جنت میں کیا جاتا ہے، اور ششم اس کے رشتہ داروں میں سے اسے 70 آدمیوں کی شفاعت کے لیے حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شہید کا یہ مقام ہے، تو شہادت پالنے کے بعد یہ 6 انعامات اس کو انعام دیا جاتا ہے۔ تو اب پھر امام حسین کا جو مقام ہے، جو سید الشہداء ہے، پھر ان کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔
یہ شہادت کا مقام ہے. شہادت کے مقام اس لیے لوگ ان تمنا اور آرزو بھی کرتے ہیں. قابل غور غیر اگر ہر مومن کر پائے گا تو یہ 6 انعامات اس کو مل جاتے ہیں. اب شہید کا جو معنی ہے تیسرا جو معنی ہے یعنی کہ مشاہدہ کرنا ہے. پہلے تو حاضر ہوا، پھر اس کا دوسرا جو معنی ہوا پالنا. اب یہ جو تیسرا جو معنی ہے، شہید اپنی آنکھوں سے خدا کے دیدار سے مشاہدہ کرتا ہے. واقعی خدائے پروردگار عالم کا دیدار کرتا ہے. شہید ادھر سے جان نکلتی ہے، ادھر خدا کا دیدار ہوتا ہے. خدا کے دیدار سے وہ مشرف بھی ہوتا ہے. اس لیے کہ جب کبھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کا مقام کیا ہے. اس کو بتا رہے ہیں کہ صحیح بخاری کتاب الجہاد میں ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو جنت میں داخل ہو اور دنیا میں واپس لوٹنے کی تمنا کرے. ایک عام انسان جنت میں جب جاتا ہے، جنت میں جانے کے بعد پھر سے وہ دنیا کی طرف لوٹنا نہیں چاہتا ہے، جو بغیر شہادت کے جو گیا ہے. لیکن جو شہید ہوتا ہے جنت میں داخل کرنے کے بعد بھی وہ آرزو کرتا ہے دنیا کی طرف لوٹا جاؤں، پھر سے 10 دفعہ قتل کیے جاؤ اور ان کو وہ شہادت کا درجہ دیکھ چکوں. اللہ اکبر. شہید جو ہوتا ہے خدا کے دیدار سے مشرف بھی ہوتا ہے، مشاہدہ بھی کرتا ہے، جنت کا مشاہدہ بھی کرتا ہے، تمام چیزوں کا مشاہدہ کر لیتا ہے اور اپنا ٹھکانہ بھی دیکھ لیتا ہے. پھر وہ آرزو بھی کرتا ہے کہ پھر سے آؤں تمہارا دنیا میں پھر 10 دفعہ میں قتل کیے جاؤں اللہ کی راہ میں، پھر سے پھر شہادت کا مرتبہ پاؤں. تو شہادت کا جو موضوع ہوتا ہے وہ شہید کو ہی ہوتا ہے. وہ شہادت کا مزہ کیا ہے، شہادت کا لطف کیا ہے، وہ شہید ہی اس کی آرزو کرتا ہے. پھر سے دنیا میں آنے کی تمنا بھی کرتا ہے. واقعی شہادت کا مقام و مرتبہ بہت ہے. شہید جب ہوتا ہے تو اس کو شہادت کے وقت جب کوئی اسے شہید کرتا ہے یا تلوار کے ذریعے سے اس کے جسم سے جب اگر تن سے اس کا سر جدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. اللہ اکبر. شہید کو بوقت شہادت اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں سے کسی ایک چونٹی کو کاٹنے سے ہوتی ہے. تو اتنی ہی جب چونٹی جب کاٹتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو اس سے کہیں زیادہ بھی، اس سے کم تر شہید کو شہادت کے وقت اس سے بھی کم اسے تکلیف نہیں ہوتی ہے. تو اسے اندازہ لگائیے کہ شہید جب خدا کی رضا کے لیے، اخلاص نیت کے لیے جب شہادت کو پیش کرتا ہے تو پھر اسے تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے. خدا کا دیدار بھی ہوتا ہے سامنے، خدا کے جلووں کو بھی دیکھتا ہے اور خدا کے جلووں کو دیکھنے کے بعد وہ اسے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے. اور رہا سوال، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے جب دیکھا، ان کے حسن جمال کو دیکھ کر جب انہوں نے سیب کاٹتے ہوئے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تو اس کے باوجود بھی انہیں کوئی تکلیف اور احساس نہیں ہوا ہے. اللہ اکبر. جب حسن یوسف کو دیکھا ہے تو جب سیب کاٹنے کے بعد انگلیاں کٹ گئی تو احساس نہیں ہوا ہے. تو جب وہ شہید جب شہادت اپنی قربانی دیتا ہے، شہید ہوتا ہے، تو خدا کا جلوے سامنے ہوتے ہیں، شہادت کا مزہ اس کے سامنے ہوتا ہے، لطف ہوتا ہے. تو پھر اس سے کئی کی تکلیف ہوتی ہے، تکلیف اس کے لیے کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا شہید کا چوتھا جو معنی ہوتا ہے ایک مدد کرنا ہے. مدد کرنے کے اعتبار سے ہے کیونکہ شہید اپنی جان کو قربان کرنے کے بعد دین اسلام اور دیگر جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرتا ہے. یعنی کہ دیگر جانوں کو شہید اپنی جان کا نذرانہ اپنے مولا کی بارگاہ میں اپنی راہ میں پیش کر کے اللہ کے دین اپنے قوم ملت کو مدد کرتا ہے، اپنے قوم کی اور اپنی ملت کی اور ملک کی مدد کرتا ہے. اپنی زندگی کا چراغ بجھا کر اپنے قوم کی زندگی کا چراغ کو روشن بھی کرتا ہے. واقعی قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم کو اس بات کا شعور نہیں ہے. تو واقعی انہیں مردہ نہ کہنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ جب وہ جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو ملک اور قوم ملت کی زندگی کو وہ بخشتا ہے اپنی جان کو قربان کر کے. واقعی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دین اور دین اسلام کو اجاگر کیا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ نے اپنی زندگی کا چراغ بجھا کر دیگر اور قوم کی زندگی کے چراغ کو روشن کیا ہے. کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. اللہ کے دربار میں جو ایک نیکی لاتا ہے تو اس کے لیے 10 گنا ثواب اس کو دیا جاتا ہے. واقعی اس کے عوض میں اللہ رب العزت نے
10 گنا ثواب 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ یہی نہیں کہ شہید کا جو معنی ہے گواہی دینا ہے، اس کے معنی سے روح سے شہید اپنے خون سے گواہی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن یہی کہتا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، لین دین کے معاملے میں اپنے لوگوں میں سے 2 مردوں کو گواہ کرنے کو۔ شہید کا معنی ایک بیان ہے کہ گواہی کے دینا ہے، کیونکہ زندگی میں ہر انسان 1000 گواہیاں اپنے قول سے دیتا ہے، اپنے عمل سے دیتا ہے۔ یہ مقصود ہے حق بات ثابت ہو جائے۔ قول عمل سے بڑھ کر سب سے بڑی گواہ یہ ہے کہ انسان کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے اپنی جان کی نذرانہ قربان پیش کرتا ہے، تو اسی مقصد کو اس نے حق کو جانا ہے۔ شہید اپنی جان پر کھیل کر اپنی جام شہادت نوش کر کے اللہ کے دین کو حق اور قوم کی قدروں کو حق ہونے پر گواہی دیتا ہے۔ اسی گواہی پر اللہ رب العزت اسے اصلاح عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے کے دربار میں شہید شہادت کا مقام حاصل کرنے کے بعد بھی اپنی خون سے جو گواہی دیتا ہے تو واقعی اس کا جو مقام ہوتا ہے، اس کا مرتبہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کتاب الامارت میں ہے، کتاب الامارت میں ہے، اور للمجاہد فی الجنہ، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے راضی ہوا اور اس کے لیے جنت واجب ہوگا۔ یعنی کہ اسلام اور دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، یہ تینوں کی گواہی دیا کہ جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک اور عمل ہے جس بندے کو 100 درجے ملیں گے، جس کو 100 درجے، ہر درجے میں ایک دوسرے درجے کا فاصلہ زمین و آسمان کا فاصلہ ہوگا، ایک درجے کا جو زمین اور آسمان کا فاصلہ ہوگا، اتنا فاصلہ ہوگا۔ تو 100 درجے جس کو ملیں گے اس کا مقام کیا ہوگا؟ 100 درجوں، ایک درجے کا جو مقام ہوگا ہے جو آسمان اور زمین کا فاصلہ کی طرح ایک درجہ کا جو فاصلہ ہوگا، اور جس کو جو عمل کرتا ہے اسے 100 درجے دیے جاتے ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنا ہے، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا، تو یعنی کہ جہاد کرتا ہے اللہ کے راہ میں دین اسلام کے لیے، دین اسلام کی بقا کے لیے اپنی جان کے نذرانہ پیش کرتا ہے۔ جو شہید ہوتا ہے تو واقعی یاد رکھیے، تو ایسا شہید اللہ کی بارگاہ میں جب شہادت پاتا ہے تو اسے 100 درجے دیے جاتے ہیں، ایک درجہ زمین اور آسمان کے فاصلے کی طرح ہوتا ہے، تو پھر اس کا مقام کیا ہوگا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تمام شہید کے معنی اور مفہوم و تعریف تھی۔ اس سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ اس کا مقام کیا ہوتا ہے، اس کی عزت کیا ہوتی ہے، کہ شہادت کی جو موت کے لیے جو تمنا اور آرزو کرتے ہیں، کس طرح سے لوگوں کے اندر وہ جذبہ و لذت ہوتی ہے، وہ دعا بھی کرتے ہیں پروردگار ہم کو بھی ایسے ہی شہادت کی موت بھی عطا فرمائے، راہ اللہیت میں قربان ہونے کے لیے ہمیں بھی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اور شہید کا جو مرتبہ و مقام ہوتا ہے، شہادت کا جو مقام مرتبہ ہوتا ہے، پروردگار ہمیں بھی اسے سرفراز بھی عطا فرمائے، اور تمام لوگوں کو شہید کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔